السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تھرڈ ایئر ہمارا جو چیپٹر ہے 3 days to see اس کے ابھی تک جو ہے پیراگرافس کچھ رہتے ہیں ٹرانسلیشن کے، ہم ان کو ہی کنٹینیو کریں گے. مائی نیکسٹ اسٹاپ وڈ بی دا میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ فار جسٹ ایز دا میوزیم آف نیچرل ہسٹری ریویلز دا material aspects of the world, so does the Metropolitan show the myriad facets of the human spirit. My next stop میرا اگلا جو پڑاؤ ہوگا would be the Metropolitan Museum of Art. وہ جو ہے Metropolitan Museum جو آرٹ ہے اس کی طرف ہوگا. For just as the Museum of Natural History reveals the material aspects of the world, جس طرح سے کہ میوزیم آف نیچرل ہسٹری دنیا کے مادی پہلوؤں کو آشکار کرتا ہے، so does the Metropolitan show the myriad facets of the human spirit. بالکل اسی طرح میٹروپولیٹن انسانی روح کی لاتعداد پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے. Throughout the history of humanity, the urge to artistic expression has been almost as powerful as the urge for food, shelter, and procreation. بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں فنکارانہ اظہار کی تمنا اتنی ہی شدید رہی ہے جتنی خوراک، رہائش اور افزائش نسل کی تمنا رہی ہے. And here in the vast chambers of the Metropolitan Museum is unfolded before me the spirit of Egypt, Greece, and Rome as expressed in their art. اور یہاں میٹروپولیٹن میوزیم کے وسیع و عریض کمروں میں مصر، یونان اور روم کی روح جس طرح سے اس کا اظہار ان کے فن میں کیا گیا میرے سامنے کھلی پڑی ہے. I know well through my hands the sculptured gods and goddesses of the ancient Nile land. میں قدیم دریائے نیل کی سرزمین پر موجود دیوی دیوتاؤں کے مجسموں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں. I have a few copies of Parthenon's friezes and I have sensed the rhythmic beauty of charging Athenian warriors. میں نے ایتھنز میں دیوی ایتھینیا کے مندر میں آرائشی سنگ تراشی کے نمونوں کو محسوس کیا ہے. میں بپھرے ہوئے جو جنگجو تھے ایتھنز کے، ان کے جنگجوؤں کے متناسب حسن کو جو ہے وہ محسوس کرتی ہوں. Apollos and Venuses and the winged victory of Samothrace are friends of my fingertips. سورج کے دیوتا اپالو اور محبت کی دیوی وینس کے مجسمے اور سموتھرس کی فتح کی یاد میں بنائے گئے مجسموں کو میری انگلیوں کے سرے خوب پہچانتے ہیں. The Gennard bearded features of Homer are dear to me for he too knew blindness. ہومر کی پیچدار داڑھی والے خد و خال بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہومر بھی اندھے پن کی محرومی سے آگاہ تھا. My hands have lingered upon the living marble of Roman sculpture as well as that of a later generations. میرے ہاتھ رومی اور بعد کی نسلوں کی مجسمہ سازی کے سنگ مرمر کے بنے دلکش مجسموں پر دیر تک ٹھہرے رہتے ہیں. I have passed my hands over a plaster cast of Michelangelo, inspiring and heroic Moses. میں نے مائیکل اینجلیو کے پلاسٹر سے بنائے ہوئے حضرت موسیٰ کے ولولہ انگیز اور عظیم مجسمے پر اپنے ہاتھ پھیرے ہیں. I have sensed the power of Rodin. I have been awed by the devoted spirit of Gothic wood carving. میں نے فرانس کے مجسمہ ساز روڈن کے فن کی قوت کو محسوس کیا ہے. قدیم رومن گوتھی کی لکڑی پر بنے نقش و نگار کو دیکھ کر دم بخود رہ جاتی ہوں کہ وہ کس قدر جو ہے اس کے لگن کے ساتھ بنائے گئے ہیں. These arts which can be touched have meaning for me, but even they were meant to be seen rather than felt, and I can only guess at the beauty which remains hidden from me.
فن کے یہ تمام نمونے جنہیں چھوا جا سکتا ہے میرے لیے معنی رکھتے ہیں، لیکن یہ سب بھی سیکھنے کے لیے تخلیق ہوئے تھے، نہ کہ محض چھو کر محسوس کرنے کے لیے۔ اس حسن کا صرف اندازہ لگا سکتی ہوں جو آج تک مجھ سے جو ہے پوشیدہ رہا تھا۔ I can admire the simple lines of a Greek vase, but its figured decorations are lost to me. میں کسی یونانی گلدان پر کنندہ سادہ لکیروں کی تو تعریف کر سکتی ہوں، لیکن اس پر بنی سجاوٹی تصاویر کو دیکھنے سے محروم ہوں۔ So on this اس طرح my second day of sight میرا جو بنائی کا دوسرا دن ہوگا I should try to probe into the soul of man through his art. میں انسان کی روح میں اس کے فن کے ذریعے جو ہے جھانکنے کی کوشش کروں گی۔ The things I knew through touch I should now see. جن چیزوں کو میں ہاتھوں سے چھو کر پہچانتی تھی اب میں ان کو اپنی آنکھوں سے جو ہے دیکھ سکوں گی۔ More splendid still. The whole magnificent world of painting would be open to me from the Italian primitives with their serene religious devotion to the moderns with their feverish visions. اب میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گی، اس سے بھی زیادہ جو ہے دل اویز مصوری کے شاندار دنیا کا حسن مجھ پر واضح ہو جائے گا۔ اپنی تمام تر سنجیدہ مذہبی لگن کے ساتھ بنے ابتدائی اطالوی شاہکاروں سے لے کر جدید دور میں بےتاب روح سے بنے شاہکاروں تک I should look deep into the canvases of Raphael, Leonardo da Vinci, Titian, Rembrandt. میں رافیل، لیونارڈو، ٹائٹین، ریمبرانڈ کے کینوسوں پر بنی تصویروں کو گہری نظر سے دیکھوں گی۔ I should want to feast my eyes upon the warm colors of Veronese, study the mysteries of El Greco, catch a new vision of nature from Corot. میں ویرونیز کی بنائی تصویروں کے شوخ رنگوں سے اپنی آنکھوں کو تراوٹ پہنچانا چاہوں گی، ایل گریکو کے اسراروں کا مطالعہ کروں گی، کوروٹ سے فطرت کا ایک نیا تصور لوں گی۔ Oh, there is so much rich meanings and beauty in the art of the ages for you who have eyes to see. آپ کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، مختلف ادوار کے فن میں کس قدر گہرے معنی اور حسن موجود ہے۔ Upon my short visit to this temple of art, I should not be able to review a fraction of that great world of art which is open to you. فن کے اس مندر میں اپنی مختصر سی سیر کے دوران فن کی اس عظیم دنیا کے ایک معمولی سے پہلو کو بھی نہ دیکھ پاؤں گی جو آپ لوگوں کے لیے بالکل کھلا اور واضح ہے۔ I should be able to get only a superficial impression. میں تو بس ایک سطحی سا تاثر ہی لے سکوں گی۔ Artists tell me that for a deep and true appreciation of art one must educate the eye. مصور مجھے بتاتے ہیں کہ فن کی گہری اور حقیقی تعریف کے لیے انسان کو اپنی آنکھوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ One must learn from experience to weigh the merits of line of compositions of form and color. تجربے کے ذریعے ہی کوئی کسی ایک خط، موسیقی کی ترکیب، حیت اور رنگ کے قدر و قیمت کو جان سکتا ہے۔ If I had eyes, how happily would I embark upon so fascinating a study, yet I am told that to many of you who have eyes to see, the world of art is dark night, unexplored and unilluminated. اگر میری آنکھیں ہوتی تو کتنی خوشی کے ساتھ میں اس طرح کے مطالعے کا جو ہے آغاز کر دیتی۔ اس کے باوجود مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ میں بہت سے لوگوں کے لیے جن کو خدا نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، فن کی دنیا محض ایک تاریک رات کی طرح ہے جسے ابھی تک دریافت کیا گیا اور نہ ہی روشن کیا گیا ہے۔